Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. Today we'll be learning force, pressure and area in this video. Dear viewers, if I press your hand with my finger and then press with the same force using the tip of a pencil, which will hurt more? اگر میں آپ کے ہاتھ کو اپنی فنگر سے دباؤں اور پھر میں ایک پینسل لے کے لیڈ پینسل لے کے اس کا جو پوائنٹڈ اینڈ ہے، ٹپ جو ہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے اتنے ہی زور سے دباؤں جتنے زور سے میں نے اپنی فنگر کو آپ کے ہاتھ کے اوپر دبایا تھا، تو وچ ول ہرٹ مور؟ آپ کو کس سے زیادہ تکلیف ہوگی؟ obviously the tip of the pencil. ٹھیک ہے، ایون دو دی فورس از سیم. جتنی فورس میں نے آپ کے ہاتھ کو دبانے کے لیے فنگر پہ لگائی تھی، اتنی ہی فورس میں نے پینسل کے اوپر لگائی ہے، مگر پینسل کی ٹپ جو ہے اس نے آپ کو زیادہ ہرٹ کیا ہے، آپ کو زیادہ درد محسوس ہوا ہے، زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے اس کا. ٹھیک، اسی طرح مجھے آپ یہ بتائیں، when you hammer a nail into a wall, you put force with a hammer swing on the head of the nail, which is broader and flat end of the nail, and that nail penetrates into the wall, it pierces into the wall. But if you turn it and put the flat broader end on the wall and then hit it with the same force, with the same hammer force, the nail will not enter the wall. آپ نے کیل جو ہے دیوار پہ رکھ کے اس کا جو پوائنٹڈ اینڈ ہے اس کو آپ نے ہٹ کیا تو کیل جو تھا وہ پلاسٹر اور برک کے اندر چلا گیا. اٹ بروک انٹو دی پلاسٹر اینڈ برک. مگر جب آپ نے اس کا فلیٹ اینڈ جو براڈر اینڈ تھا، ہیڈ جو تھا، جب اس کو آپ نے فیس کیا دیوار کی طرف، دیوار پہ رکھ کے مارا، تو اتنی ہی فورس سے آپ نے ہٹ کیا. اب پوائنٹڈ اینڈ آپ کی طرف ہے، اس کو آپ ہٹ کر رہے ہیں، براڈ اینڈ وال کے اوپر ہے، تو اب وہ وال میں نہیں گیا. کیوں؟ جو پہلی ایگزامپل میں نے فنگر والی دی اور یہ دونوں کو ذرا ذہن میں رکھے، میں اور بھی آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا، آپ چارپائی کے اوپر سوتے ہیں، بیڈ کے اوپر آپ لیٹتے ہیں کمفرٹیبلی، اور اگر آپ ایک پائپ لگا ہوا ہے کہیں پہ، اس پائپ کے اوپر لیٹیں تو زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے یا بیڈ پہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے؟ بیڈ پہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے. لوہے کا راڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر آپ لیٹ جائیں تو آپ پین محسوس کریں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیں. آپ نے کیمل دیکھا ہوگا. کیمل جب واک کرتا ہے بیئر لینڈ کے اوپر اور ایک گوٹ واک کرتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کیمل کے فٹ سٹیپس ہیں اس سے گوٹ کے جو فٹ سٹیپس ہیں وہ زیادہ ڈیپر ہوتے ہیں انٹو دا سوائل.
حالانکہ وزن کیمل کا زیادہ ہے اور گوٹ کا وزن کم ہے، پھر بھی جب وہ ریت کے اوپر یا مٹی کے اوپر چلتی ہے تو اس کے جو فیٹ ہیں اس کے وہ ڈیپ انٹو دا سوائل جاتے ہیں، جبکہ کیمل کے اتنے ڈیپ نہیں جاتے، حالانکہ اس کا ویٹ زیادہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، ایک نائف ہے، ڈل ہے، تیز نہیں ہے آگے سے، اس کے ساتھ آپ کوئی چیز کاٹیں تو بڑا زور لگتا ہے، ہو سکتا ہے کٹے ہی نہ۔ اور اگر آپ اس کا ایج جو ہے اس کو شارپن کر لیں، تیز کر لیں، بہت تھن کر لیں اس کو، تو پھر آپ کاٹیں تو کٹ جائے گی جو بھی چیز کاٹیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو خواتین اونچی ایڑی والی ہیل والی جوتی پہنتی ہیں، اگر یہ میٹل روڈ پہ نہ چلیں، کچی سڑک پہ چلیں، تو جو آپ ایک چپل پہنتے ہیں جس کا نیچے سے سول براڈ ہوتا ہے، اس میں کمفرٹیبل فیل کریں گے، اور وہ جو ہیل والی ہے وہ زمین میں نیچے دھنس جائے گی، حالانکہ وزن اتنا ہی ہے۔ اگر میں نے ہیل والی جوتی پہنی ہوئی ہے تو وزن تو میرا 70 kg ہے، اور اگر میں نے فلیٹ براڈر سول والی پہنی ہوئی ہے تو وزن پھر بھی میرا 70 kg ہے، مگر میں اس میں کمفرٹیبل ہوں۔ وہ ہیل والی جو ہے اس میں زمین میں دھنس جاؤں گا، کیوں؟ ٹھیک ہے، تو چلیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں، جب آپ کوئی فورس لگاتے ہیں، یہ جو آپ کا وزن ہے جس کو میں وزن کہتا ہوں، یہ ایکچولی فورس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو 70 kg میرا وزن ہے، یا چلیں فار سمپلسٹی 50 kg کر لیتے ہیں، 50 kg وزن ہے فرض کریں میرا، یہ جو وزن ہے اس کو سائنس میں ویٹ نہیں کہتے، 50 kg کو، یہ میس ہے، MASS میس، یہ ویٹ نہیں ہے۔ جو ویٹ ہے نا وہ ہے کہ یہ 50 kg جو میرا میس ہے، اس کو جو ارتھ ہے وہ اپنی طرف پل کر رہی ہے ود اے فورس وچ از کالڈ گریوٹی۔ وہ جس گریوٹی سے پل کر رہی ہے، اور وہ گریوٹی میری باڈی میں یا فار دیٹ میٹر اینی ادر باڈی، اس میں ایک ایکسلریشن پروڈیوس کرتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ۔ اب میں نے اگر میرا میس 50 kg ہے، وزن 50 kg ہے، میس 50 kg، اور میں نے ویٹ نکالنا ہے، تو میں 50 کو 9.8 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں، 50 kg ملٹیپلائڈ بائی 9.8 میٹر پر سیکنڈ۔ تو یہ 9.8 کو جب میں 50 سے ملٹیپلائی کروں گا تو آنسر آ جائے گا 490 kg میٹر پر سیکنڈ۔ تو یہ kg میٹر پر سیکنڈ جو ہے یہ نیوٹن ہوتا ہے۔ تو یہ میرا ویٹ جو ہے اس کی یونٹ نیوٹن ہے، اور میرے میس کی یونٹ kg ہے، کلو گرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ویٹ ہے وہ ایکچولی فورس ہے، یعنی میری فورس، میرا میس جو ہے 50 kg ہے، اور میری فورس جو ہے 490 نیوٹن ہے، 490 kg میٹر پر سیکنڈ، اور kg میٹر پر سیکنڈ نیوٹن ہوتا ہے، یعنی فورس کی یونٹ جو ہے وہ نیوٹن ہے۔ اتنی میری فورس ہے 490، اور اگر میرا 100 kg میس ہوتا تو میرا ویٹ کتنا ہونا تھا، یعنی میری فورس کتنی ہونی تھی؟ 100 ملٹیپلائڈ بائی 9.8، ٹھیک ہے؟ تو 980 نیوٹن، یعنی 980 kg میٹر پر سیکنڈ۔ یہ میرا ویٹ ہے، اور یہ میری فورس بھی ہے۔ ویٹ ایکچولی فورس ہے، ٹھیک ہے؟
جس پاور سے ارتھ اٹریکٹ کرتی ہے ہمیں اپنی طرف یا کسی بھی باڈی کو، وہی اس کا ویٹ ہوتی ہے اس باڈی کا، یعنی اس باڈی کی وہ فورس ہے. یہ 490 نیوٹن جو ہے یہ میری فورس ہے. اور کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ارتھ مجھے اپنی طرف پل کر رہی ہے. ادروائز میرا میس جو ہے وہ تو 50 kg ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب میں نے فنگر آپ کے ہینڈ کے اوپر رکھ کر پریس کیا تھا اور اس کے بعد میں نے پینسل کی ٹپ آپ کے ہینڈ کے اوپر رکھ کر پریس کی تھی، اتنی ہی فورس لگائی تھی جتنی میں نے فنگر پہ لگائی تھی، تو آپ کو پین کیوں ہوا تھا؟ وہ پینسل کی ٹپ جو ہے آپ کی سکن کے اندر کیوں چلی گئی تھی؟ حالانکہ فورس تو اتنی ہی ہے. اب میری فنگر کیوں نہیں گئی اندر اور آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے فورس تو اتنی لگائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلی فورس جو ہے وہ کوئی ایفیکٹ پیدا نہیں کر سکتی. فورس alone cannot create an effect. ایفیکٹ اس وقت آئے گا جب آپ فورس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ایریا کتنا ہے. اب فنگر جو ہے یہ دیکھیں، اس کا یہ چوڑی ہے، آگے سے براڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایریا زیادہ ہے. وہ جو میں نے پینسل کی ٹپ تھی اس کا ایریا کم تھا. اب فورس اتنی ہی ہے، ایریا کم ہو گیا ہے. اب ایریا کم ہو گیا ہے تو ایفیکٹ زیادہ آ گیا ہے. پہلے ایریا زیادہ تھا اس فنگر کا، آگے یہ براڈر ہے اس کی پینسل کی ٹپ سے، اس لیے اس کا ایفیکٹ کم ہے. اور اس کا ایفیکٹ پینسل کی ٹپ کا اس لیے زیادہ ہے کہ اس کا ایریا کم ہو گیا. ایریا آف کانٹیکٹ، جو کانٹیکٹ ایریا ہے جو آپ کے ہینڈ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے، وہ ایریا کم ہو گیا، فورس اتنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو میں نے فورس لگائی ہے وہ اور یہ جو ایریا ہے یہ دونوں مل کے ایفیکٹ کریٹ کریں گے. اکیلی فورس ایفیکٹ کریٹ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ آپ کو ایریا دیکھنا پڑے گا. اب جب آپ نے نیل کو ہیمر کیا دیوار کے اندر، وہ جو ٹپ آپ نے دیوار کے اوپر نیل کی رکھی، اب آپ نے جب ہیمر اس کے اوپر مارا، ہتھوڑی اس کے اوپر ماری ایک فورس کے ساتھ، تو وہ جو فورس تھی وہ ساری کی ساری کنسنٹریٹ ہو گئی نیل کی ٹپ میں. ساری فورس جو تھی، پہلے تو وہ اس کا جو ہیڈ ہے براڈر فلیٹ ہیڈ نیل کا، اس کے اوپر آپ نے ہیمر مارا، ہتھوڑی ماری، وہ فورس ساری اس میں گئی، وہاں سے پھر نیل میں گئی اور اس سے اس کی ٹپ میں گئی. تو ساری فورس جو تھی وہ ٹپ میں چلی گئی. تو وہ ٹپ جو تھی that broke into the wall, it penetrated, it pierced into the wall. ٹھیک ہے، مگر جب آپ نے اس کو الٹا کیا، نیل کی ٹپ اپنی طرف کر لی اور اس کا فلیٹ پارٹ، براڈر پارٹ جو ہے وہ دیوار پہ رکھا، اور پھر آپ نے اس کو ہیمر کیا اتنی ہی فورس سے جتنی فورس سے پہلے کیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا. اٹ ڈڈ ناٹ پاس تھرو دا وال، کوئی نشان بھی نہیں پڑا، ذرا بھی اندر نہیں گیا کیل. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وہ جو آپ نے فورس لگائی اتنی ہی فورس جتنی پہلی دفعہ لگائی تھی، اب وہ فورس جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں ہوئی ایک پوائنٹڈ ٹپ کے اوپر، وہ سپریڈ ہو گئی ہے. فلیٹ اینڈ جو ہے، چوڑا اس کا جو ہیڈ ہے، اس میں فورس ساری سپریڈ ہو گئی ہے، تو اس کا ایفیکٹ کم ہو گیا ہے، لہذا وہ انٹر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے فورس کا ایفیکٹ دیکھنا ہوگا تو آپ کو ایریا ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ایریا آف کانٹیکٹ کتنا ہے. ٹھیک، اب آپ آ جائیں کیمل کی مثال کے اوپر اور گوٹ کی مثال کے اوپر. کیمل کا وزن کوئی 1000 kg تو ہوگا. جب میں وزن کہتا ہوں تو میس، MASS میس.
اور اس کی یونٹ کے جی ہوتی ہے کلو گرام. 1000 کے جی تو ہوگا. اگر 1000 کے جی اس کا میس ہے تو اس کا ویٹ کتنا ہوگا؟ 9.8 سے ملٹیپلائی کریں گے. چلیں 9.8 کو آپ ایوریج کر لیں, 9.8 تقریباً 10 ہی ہوتا ہے. آپ 10 سمجھ لیں کہ جو ارتھ ہمیں اپنی طرف پل کر رہی ہے جس گریوٹی سے, اس گریوٹی سے جو ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے اس کو 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی بجائے میں 10 میٹر پر سیکنڈ کہہ لیتا ہوں, فار ایزی ایکسپلینیشن اینڈ فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اس کو راؤنڈ کر رہا ہوں اپ ورڈ, ٹھیک ہے. تو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں اس کے ویٹ کو, 1000 اس کے ویٹ کو نہیں, اس کے میس کو. 10 اب 1000 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا تو کیا آ گیا آنسر؟ 10,000. اب 10,000 کے جی میٹر پر سیکنڈ کیا مطلب 10,000 نیوٹن. اب اس کی جو فورس ہے کیمل کی, اب ویٹ کیا ہے؟ ویٹ از فورس. یہاں پہ ایک فارمولا ہے جو کلاس 9 میں جا کے آئے گا, فورس از اکول ٹو میس انٹو ایکسلریشن. اور فورس چونکہ میں کہتا ہوں ویٹ جو ہے وہ فورس ہے, تو پھر ویٹ جو ہے دیٹ از اکول ٹو میس انٹو ایکسلریشن, یعنی ایم انٹو اے. اے یہاں پہ کیا ہے؟ ایکسلریشن. یہاں پہ ایکچولی وہ اسمال جی ہے جس سے وہ گریوٹی سے ارتھ ہمیں پل کر رہی ہے, اس سے جو ایکسلریشن بن رہا ہے وہ جی ہے. اے کو ہم جی کر دیتے ہیں تو ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی. یہ اس طرح ہے, یہ دیکھیں, یہ ایف از اکول ٹو ایم اے, یعنی فورس جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک میس ہے کسی باڈی کا اور اس میں وہ ایکسلریشن پیدا کر دیتی, ٹھیک ہے. تو وہ فورس از اکول ٹو میس انٹو ایکسلریشن. اور آپ کا ویٹ کیا ہے؟ ایف کی جگہ پہ ڈبلیو رکھ دیں تو میس کی جگہ پہ ایم ہی رہے گا, اور اے کی جگہ پہ ہے تو ایکسلریشن ہی, مگر وہ چونکہ ارتھ کی وجہ سے ہے, گریوٹی کی وجہ سے, تو ہم اے کی جگہ پہ جی لکھ دیتے ہیں. تو ڈبلیو از اکول ٹو ایم جی. اب اونٹ کا ڈبلیو کیا ہے؟ ایم جی. ایم کتنا ہے اس کا؟ 1000. جی کتنی ہے؟ ہم نے 9.8 کی جگہ پہ 10 کر دی, تو 1000 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 10,000 کے جی میٹر پر سیکنڈ, یعنی 10,000 نیوٹن. اب گوٹ جو ہے اس کا کتنا وزن ہوگا؟ 50 کے جی. 50 کے جی وزن ہے تو اس کے کتنی فورس بنے گی؟ 10 سے ملٹیپلائی کر دیں جس طرح کیمل کو کیا ہے تو 500 نیوٹن. اب اس کا 10,000 نیوٹن فورس ہے کیمل کی. گوٹ کی جو فورس ہے دیٹ از اونلی 500 نیوٹن. وہ 10,000 نیوٹن ہے, یہ 500 نیوٹن ہے. کتنی زیادہ فورس ہے کیمل کی. مگر زمین کے اوپر آپ ان کے فیٹ کے نشان دیکھیں, گوٹ دھنس رہی ہے اندر, وہ نہیں دھنس رہا. کیوں؟ کیمل کا جو فٹ ہے اس کا زمین کے ساتھ جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کا کانٹیکٹ ایریا زیادہ ہے, اس کا فٹ جو ہے وہ پھیلتا ہے جب وہ پاؤں رکھتا ہے زمین کے اوپر, پہلے بھی کافی براڈ ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے. اور جو گوٹ ہے اس کا فٹ جو ہے وہ سمال ہے. اب اس کی جو فورس ہے کیمل کی, وہ جب پڑتی ہے فٹ کے اوپر, فٹ چونکہ براڈ ہے, فلیٹ ہے, تو وہ سپریڈ ہوتی ہے. فورس سپریڈ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ بڑا کم ہوتا ہے. مگر جو گوٹ ہے اس کی جو فورس ہے 500 نیوٹن, جب وہ فورس اس کے پوائنٹڈ فیٹ کے اوپر کنسنٹریٹ ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے, لہذا وہ زمین میں دھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو فورس ہے that force alone cannot create any effect. Area is just as much important. Area matters just as much as کیا؟ فورس. ٹھیک ہے. تو اب فورس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, یعنی فورس یا تو ڈیوائڈ
ہو کے سپریڈ ہو جائے گی، اگر تو کانٹیکٹ ایریا براڈ ہے، فلیٹ، اور اگر کانٹیکٹ ایریا پوائنٹڈ ہے، نیرو ہے، تو پھر فورس جو ہے وہ سپریڈ ہوگی بہت تھوڑی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی فورس ڈیوائڈ ہوگی، کنسنٹریٹ ہو جائے گی۔ ایکچولی فورس ڈیوائڈ ہو رہی ہے یا تو چوڑے ایریے کے ساتھ، یا فورس ڈیوائڈ ہو رہی ہے نیرو ایریے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں اگر یہ لکھ دوں کہ فورس کو ایریا ڈیوائڈ کر رہا ہے، فورس کو ایریا اس طرح ڈیوائڈ کر رہا ہے کہ یہ فورس جو ہے ڈیوائڈیڈ بائی ایریا، فورس کو میں نے ایف سے ظاہر کیا اور ایریا کو میں نے اے ظاہر کیا، تو میں اس کو ایف ڈیوائڈیڈ بائی اے ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، یعنی فورس جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگی، جب میں نے اس کو مارا اس کے نیل کے ہیڈ کے اوپر، تو وہ فورس ڈیوائڈ ہوئی ہے اس ٹپ کے ایریے کے اوپر، کنسنٹریٹ ہوگی۔ جب میں نے اس کو الٹا کیا اور میں نے ٹپ پر مارا تو وہ پھر فورس ڈیوائڈ ہو گئی ہے چوڑے ایریے کے اوپر، پہلے ڈیوائڈ ہوئی تھی بہت نیرو ایریا ٹپ کے اوپر، اب فورس ڈیوائڈ ہو کے سپریڈ ہو گئی ہے بڑے ایریا کے اوپر، تو یعنی فورس جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے ایریا کے اوپر۔ اب جب فورس ایریا کے اوپر ڈیوائڈ ہوگی تو ایفیکٹ آئے گا، اس ایفیکٹ کا ایک نام ہے، اس ایفیکٹ کو ہم پریشر کہتے ہیں، یعنی فورس پر یونٹ ایریا جو ہے وہ یہ پریشر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ پریشر۔ تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ پریشر از اکول ٹو فورس پر یونٹ ایریا، یعنی فورس جب ایک ایریا کے اوپر اپلائی کرے گی تو جو ایفیکٹ آئے گا اس کا، آپ نے دیکھ لیا کہ یا تو اس کا ایفیکٹ آیا ہے کیل اندر گیا ہے، یا اس کا ایفیکٹ آیا کیل اندر نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ کے ہاتھ پہ جب میں نے فنگر رکھی تھی پین نہیں ہوا، یا پھر جب میں نے پینسل اسی فورس سے دبائی تو ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فورس جو ہے اس نے ایریے کے ساتھ مل کے ایک ایفیکٹ کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایفیکٹ جو ہے اس کا نام ہے پریشر۔ اب ذرا آپ پریشر از اکول ٹو ایف اوور اے دیکھ لیں، یعنی پریشر کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی ایریا کے اوپر فورس لگاتے ہیں، اس سے جو امپیکٹ آتا ہے، جو ایفیکٹ اس سے آتا ہے، اس ایفیکٹ کو ہم پریشر کہتے ہیں۔ بس اس کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، آگے پھر جو پریشر، ایریا اور فورس کا ریلیشن شپ ہے فردر، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔